کہ بڑے بڑے سادات کرام تھے، پیران عظام تھے، گدی نشین تھے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب چورا شریف میں تشریف لے گئے. توجہ طلب بات ہے، پاکستان کیسے بنا. قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، اتنے بڑے بزرگ ساتھ چلے. ایک سید زادے کے پاس جاتے ہیں چورا شریف کے اندر، وہ بھی سید زادے تھے. تو قائد اعظم نے جا کر کہا آپ آل رسول ہیں، 72 گدیاں آپ کے نیچے ہیں، آپ کا اتنا بڑا منصب ہے، اتنی بڑی آپ کی یہ چوکھٹ ہے، تو میں محمد علی جناح میرا نام ہے، میں وکالت کر رہا ہوں پاکستان کی، دعا کریں اللہ ہماری مدد کرے، ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کون کہہ رہے تھے؟ قائد اعظم صاحب. بابوں کے پاس جا رہے ہیں، بابیاں دے کول جا رہے ہیں ساڑھے وڈے بابا قائد اعظم، بابا جی دعا کریں. اب وہ جو سید زادے تھے چورا شریف کے، انہوں نے ایسے نظر اٹھائی، کیونکہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تو بندے دا دل ویکھ دے. تو اس سید زادے نے پیر سید جماعت علی شاہ سے بات کی اور قائد اعظم کی پیشانی کو پڑھ لیا. کہا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، یہ جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے نا، میں نے اس کی پیشانی کو پڑھ لیا ہے، اس کے تو لیکھ ہی بڑے اونچے ہیں، اس کے تو نصیب ہی بڑے اونچے. یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے والا ہے، یہ شخص بہت بڑا یہ کام کرنے والا ہے. یعنی قائد اعظم صاحب فرماتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی، اب پاکستان بن کر رہے گا. پھر آل انڈیا سنی کانفرنس 5000 علماء کرام اور ہزاروں کی تعداد میں سنی جمع ہوئے، جس کی صدارت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرما رہے تھے. یہ بڑے بڑے گدی نشین اور قائد اعظم صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پتہ بزرگوں نے کیا کہا؟ وہاں پر اتنی بڑی کانفرنس کی گئی اور اعلان کر دیا پیروں نے بھی، بھائی جو ہمارا مرید ہے پھر پاکستان کے لیے کام کرے، پاکستان کی تحریک کا ساتھ دے، ہمارے ساتھ چلے، جو بھی ہمارا ماننے والا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ بھی چلے. اور پتہ وہاں پر اتنی بڑی کانفرنس کی گئی تو وہاں پر کتنا بڑا اعلان بھی کیا گیا. سید زادے جب موج میں ہوتے ہیں نبی کی آل، تو پھر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اٹھ کر اعلان کر دیا. کہا قائد اعظم محمد علی جناح، موٹا لانا ساڈا کام ہے، اگے منڈیا کم کرنا تیرا کام ہے. فرمایا موٹا لانا ساڈا کام ہے، اگے وکالت کرنی، وکالت مقدمہ لڑنا پاکستان دا، یہ تیرا کام ہے. اتھے پتہ بابے نے کیڑی ڈاڈی گل کیتی، بابے نے اتھے اعلان کیتا. بابے کہندے قائد اعظم اعلان سن لے، اسی سارے نبی دی آل علماء کرام امام بیٹھے ہوئے نے، سرکار دے عاشق بیٹھے ہوئے نے، ساڈا ہن اعلان سن لو. اگر قائد اعظم صاحب نے اس تو پیچھے بھی ہٹ گئے، ہن اللہ دے ولی میدان وچ آگے نے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. یہ بابوں نے نعرہ لگایا، ذرا ہم بھی ان بابوں کی سنت پر عمل کر دیں. ہمارے بزرگوں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا، بولیے بولیے، بن کر رہے گا، بن کر رہے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم کیا کریں، ہمارے میڈیا پر بھی ایسی باتیں نہیں بتاتے، ہر بندہ اپنی پارٹی کا منشور لے کر آتا ہے. اصل مقصد یہ تھا جس منشور پر قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا نا، پاکستان سٹیٹ بن چکا ہے، اب لا کون سا ہوگا، اب قانون کون سا ہوگا؟ تو قائد اعظم صاحب کے جملے سنیے. فرمایا نہ کسی گورے کا قانون چلے گا، نہ کسی کالے کا قانون چلے گا، نہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب چلے گا. فرمایا اللہ کی رحمت سے یہ پاکستان بن چکا ہے، اس کا قانون وہی ہوگا جو آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے. فرمایا اس پاک وطن کے اندر نظام چلے گا قرآن کا. آگے آپ خود فیصلہ کر لیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. پھر سید جماعت علی شاہ تو بڑے بڑے بزرگوں نے ساتھ پھر آپ کا ساتھ دیا. تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا. آئیے ہم اگلی بات سنتے ہیں. سیانے بندے بیٹھے، گنے دی فصل جڑی ہوندی ہے، جب ہندو ہر طرف سے قتل و غارت کر رہے تھے، مسلمانوں کو شہید کر رہے تھے، ہر طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، میں یہ بات بتانے لگا ہوں ان نوجوانوں کو جو سلنسر اتار کر 14 اگست پہ پتہ نہیں کتنا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور چہرہ بگاڑ کر باجوں کے ساتھ اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے، باہر باجے بج رہے ہوتے ہیں. میں ان کو بات بتانے لگا ہوں، یہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا. اس پاکستان کی رگوں میں، اس کی بنیادوں میں ہمارے 20 لاکھ بندے شہید ہوئے ہیں. کتنے بندے شہید ہوئے؟ 20 لاکھ بندہ شہید ہوا، تب جا کر پاکستان مہرد وجود میں آیا. 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی اور 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے گا، یہ تحریک کی سب سے بڑی ہجرت تھی،
یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی. بڑا دکھ ہوتا ہے نوجوان نسل کس طرح بڑھ گئی ہے. انہوں نے سمجھ لیا صرف باجا بجانے کا نام جشن آزادی ہے, چہرہ بگاڑنے کا نام جشن آزادی ہے. اور نہ بھائی, جشن آزادی کا مقصد قرآن بھی پڑھا جائے گا, حضور کا فرمان بھی پڑھا جائے گا. ہماری پارلیمنٹ کے اندر اگر قانون چلے گا تو آمنہ کے لال کا قانون چلے گا. ہماری اسمبلیوں کے اندر اگر نعرہ گونجے گا تو آمنہ کے لال کا نعرہ گونجے گا. اگر اس پاکستان کے اندر نظام چلے گا تو نظام میں مصطفیٰ چلے گا. اور بھائی اس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا. 2 کروڑ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا. اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں زبان ساتھ نہیں دے رہی. کتنی ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لٹ گئی, ہمیں پتہ نہیں چلتا کس طرح بڑھ گئے ہیں. خدا کی قسم بڑا دکھ ہے. شہر میں تھا, دیہاتوں میں بھی یہ شروع ہو گیا کام. ادھر نماز پڑھی جا رہی, ادھر سے پاں پاں کی آوازیں آ رہی, سلنسر اتار کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور بھائی 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئی. ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی مل گیا پاکستان. باپ کے سامنے جوان بیٹے کو ذبح کیا جا رہا تھا, بیٹے کے سامنے باپ کے جسم سے گردن اڑائی جا رہی تھی. اور کچھ ہماری مائیں بہنیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی. اور کچھ ہماری مائیں بہنیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی. آج بھی انڈیا کے اندر پنجاب کا علاقہ ہے, کچھ ایسے جگہ پہ انہوں نے خرید کر دیکھا, وہاں پہ ہڈیوں کے نشانات موجود ملے. آج بھی میرے بھائیوں سمجھنے والی بات ہے, اتنی عزتیں لٹی تب جا کے پاکستان ملا. اور علماء کرام نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے, سب کچھ قربان کر دیا اس پاک وطن کے لیے, اس پاک وطن کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا گنے کی فصل تھی. کچھ مسلمان ہمارے گنے کی فصل میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے اپنے آپ کو ذرا سیفٹی کے لیے ذرا چھپ جائیں گے, پتہ نہیں, کیونکہ خطری جو تھے, جو سیانے بندے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم تو وہ چیز بیان ہی نہیں کر سکتے. فیصل آباد میں ایک بزرگ تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, فوت ہو چکے ہیں. وہ میرے پاس جب بیٹھتے تھے مسجد میں, میں نے کہا بابا جی بتائیں, کافی عمر تھی, پاکستان کیسے بنا. میں وہ منظر نہیں بیان کر سکتا. وہ بات نہیں شروع کرتی, ان کی آنکھوں میں پہلے آنسو آ جاتے تھے. کہنے لگے قاری صاحب کیا بتائیں آپ کو, کیسے میں الفاظ بیان کروں جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا. جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا, جتنی قتل و غارت کی گئی, تو وہ خطری ہر طرف سے جو مسلمان نظر آتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. توجہ طلب یہ بات ہے. کچھ مسلمان گنے کی فصل میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور خطری باہر ڈھونڈ رہے تھے مسلمانوں کو. ایک ماں تھی, اس کا بچہ رو رہا تھا, اس کا بچہ رو رہا تھا. اب ظاہری بات ہے خطری تو پہلے ڈھونڈ رہے تھے, تو جو مسلمان گنے کی فصل میں چھپ کر بیٹھے تھے, ماں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور سارے گھوریاں وٹ کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے. تیرے بچے کی وجہ سے ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی, تیرے بچے کی وجہ سے ہم بھی مارے جائیں گے. دل تھام کے سنا اگلی بات, ماں نے اپنے بچے کے گلے میں انگوٹھا دے دیا, انگوٹھا دے کر اپنے بچے کا گلا دبا دیا. کہا بچہ تو قربان ہو جا, اتنوں کتنا شہادت ہو, اتنے تو بچ جائیں مسلمان. اور دیکھو میرے بھائیوں, ان ماؤں نے اپنے بچوں, ایک بچے کی قربانی دے دی کہ دوسرے مسلمان بچ جائیں. اور میرے بھائیوں اگلی بات اس سے بھی بڑی بات ہے. ہمارا ایک فوجی تھا پاکستان کا, وہ بارڈر کراس کر کے چلا گیا انڈیا کے اندر. اب اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا. رات کا دوسرا پہر تھا. ایک بوڑھی خاتون ونڈو کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, کہنے لگی پاکستانی ہو؟ کہا ہاں میں پاکستانی. فوجی ہو؟ ہاں میں فوجی ہوں. پاکستانی ہو؟ کہا ہاں میں فوجی بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں. کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا, کوئی لان, کوئی نظام نہیں ہوگا, رشوت چورا زنی مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, کوئی قانون ہی نہیں ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ فوجی کہنے لگا یہ بوڑھی خاتون رات کا دوسرا پہر ہے اور یہ اتنی بڑی بات کر رہی کہ تم خیال کیوں نہیں کرتے پاکستان کا. اب وہ فوجی کہنے لگا, میں نے کہا آخر اماں جی تسی ہے کون, پاکستان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی, اب ہے کون؟ کہا کہ سن, جب مسلمان پاکستان میں چلے گئے تھے تو مجھے ایک ہندو اٹھا کر لے گیا. میں مسلمان عورت ہوں لیکن مجھے آج بھی پاکستان سے بڑا پیار ہے. رہتی میں ہندوستان میں ہوں لیکن مجھے پاکستان سے بڑا پیار ہے. کہا کہ اماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ سن, میرے بیٹے بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں,
میں رہتی ہندوستان میں ہوں لیکن اپنے وطن پاکستان سے مجھے کتنا پیار ہے. سن، میرا جو بھی بچہ بیمار ہوتا ہے، میرا جو بھی بچہ بیمار ہوتا ہے نا، تو میں پاکستان کا نام لے کر پھونک مارتی ہوں، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. اور پاکستان کا میں نے پتا کہ پاکستان پاک جگہ کے رہنے والے لوگ، یہ بات یاد رکھیے گا، مدینہ شریف کی اسٹیٹ، مدینہ شریف کے بعد جتنے بھی ملک ہیں، واحد یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جو کسی زبان کی بیس پہ نہیں بنا، کسی ثقافت کے نام پر نہیں بنا. یہ پاکستان اس لیے بنایا کہ اس وطن کے اندر سرکار کا نظام چلے گا. مدینہ شریف کا اسٹیٹ رکھی جائے گی، سرکار کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، باتیں ہم جتنی بھی کرتے جائیں، باتیں ختم ہونے والی نہیں. بات کرنے کا مقصد کہ ہم عملی طور پر عملی میدان میں آگے بڑھیں، اپنے پاک وطن کی حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، اپنے طور پر جو ہم اس وطن کے لیے کر سکتے ہیں کریں. اب آخر کے اندر جو برآمدے میں ہیں، صحن میں ہیں، اندر ہیں، ایک نعرہ ہو جائے جس نعرے کی بیس پر ہمارے بزرگوں نے اتنا بڑا وہ کارنامہ سر انجام دے گے. وہ نعرہ ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ دیکھیے میں کسی پارٹی کا نعرہ نہیں لگا رہا، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے پر پاکستان کھڑا، جس نعرے پر پاکستان پھر سے ترقی کر سکتا ہے، جس نعرے پر یہ پاکستان پھر سے عروج پا سکتا ہے اگر ساری قوم اس طرف آ جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ تھوڑی ریکارڈنگ بھی ہو رہی، فرشتے بھی دیکھ رہے کہ اپنی وطن دی محبت میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر سجا بازو چک لو جھنڈا بنا کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیو، جب وطن کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ، قانون بھی سرکار کا، دستور بھی سرکار کا، تو پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا. پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کا فضل بھی ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو سمجھائیں، فضول خرچی کے کاموں سے نیک کاموں کی طرف لائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.